وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق بیان کر چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا اور آخری حق بیان کروں گا۔ چوتھا اور آخری حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ بخیل ترین آدمی ہے۔ کیونکہ اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دنیا کے تمام لوگوں پر اور خصوصاً مومنین پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے زیادہ کسی کا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی فکر میں ہلکان رہتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر میں مبتلا رہتے تھے، بہت زیادہ غم میں مبتلا رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کس چیز کا تھا؟ کوئی آپ کا کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا؟ کوئی آپ کی جائیداد چھین چکا تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا غم تھا وہ امت کا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، فرمایا کہ میں تمہیں آگ سے روک رہا ہوں، اس طرح روک رہا ہوں کہ جس طرح ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور پھر پروانے چاروں طرف سے آ کر اس آگ میں گرنے لگتے ہیں، تو وہ ان پروانوں کو اس آگ سے دور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گر کر جل نہ جائے۔ تو فرمایا کہ میں اسی طرح تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کو کھینچ رہا ہوں کہ تم آگ کے اندر جا کر گر نہ جاؤ اور جل نہ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے اس میں جتنی فکر امت کی ہے اتنی کسی چیز کی نہیں فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ترین آدمی ہے وہ کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور درود پڑھنا یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس میں انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ درود پڑھنا چونکہ عبادت ہے،
اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ بندے کے ساتھ شریک ہو. جیسے نماز ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتے. روزہ ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے، اللہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اسی طرح حج ہے، حج بندہ کرتا ہے، اللہ حج نہیں کرتے. غرض جتنی بھی عبادتیں ہیں، آپ ساری عبادتیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ بندے کے ساتھ شریک ہو. صرف درود شریف یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ بندے کے ساتھ شریک ہے. بندہ بھی کرتا ہے اور یہ عبادت اللہ بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. اب درود کیسے پڑھیں مسلمان؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مجھ پر درود کیسے پڑھنا ہے. فرمایا کہ مجھ پر درود اس طرح پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھ پر اس طرح درود پڑھا کرو. اس میں گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف، اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکوں. اے اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دیجیے. کیونکہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام اور مرتبہ معلوم نہیں ہے. آپ کا مقام و مرتبہ ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے. ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. تو اس لیے بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ تو میری طرف سے بھیج دے، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے. میری کیا اوقات کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں، میری کیا اوقات کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکوں. میری کوئی اوقات نہیں، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے درخواست اللہ سے کی جاتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے. یعنی شروع میں ہی اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، اپنی کم علمی کا اعتراف ہے. شروع میں ہی. اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک اس عبادت میں شریک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو جو آدمی بھی درود پڑھے اللہ اس کے درود کو رد نہیں کرتے، وہ قبول کیا جاتا ہے، 100% قبول کیا جاتا ہے. 100% قبولیت ہے، 100%. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگے
تو دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے. اور اللہ کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ شروع کی دعا تو اللہ قبول کر لے، آخر کی دعا بھی قبول کر لے اور درمیان والی قبول نہ کرے. کیونکہ درود تو قبول ہوگا، شروع میں درود پڑھا ہے، آخر میں بھی درود پڑھا ہے، وہ بھی قبول ہوگا. درمیان میں جو آپ نے اپنی حاجتیں رکھی ہیں اللہ انہیں بھی درود شریف کی برکت سے 100% قبول فرمائیں گے. کوئی آدمی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں دعا مانگوں گا قبول ہوگی. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں دعا مانگوں گا قبول ہوگی. اس لیے اگر شروع اور آخر میں درود شریف لگا لیا تو 100% یقین ہے کہ اللہ پاک دعا ضرور قبول فرمائیں گے. تو دعا کا ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے شروع میں اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھا جائے. درود شریف کا اجر بھی بڑا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہو. میں ہاتھ ہلا کے تو دیکھوں ذرا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھا لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ آج تو میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش فرمایا عبد الرحمن میرے پاس جبرائیل آئے تھے، مجھے خوشخبری سنا کر گئے، اس خوشخبری کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا ہے. وہ خوشخبری یہ سنائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آدمی بھی درود بھیجے گا اللہ فرماتے کہ میں اس پر رحمت نازل کروں گا. تو اس خوشی میں نے اللہ کے حضور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا جو امتی میرے اوپر درود پڑے گا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. تو اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنا معمول بنا لو. ہر دعا سے پہلے درود پڑھو، ہر دعا کے آخر میں درود پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوئی، 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجات بلند ہوئے. درود شریف کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا فرض عین ہے. فرض عین یعنی جیسے نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے. اور کسی مجلس میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جا رہا ہے تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. واجب اور فرض میں فرق کوئی نہیں ہے. جس طرح فرض کا ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن البتہ یہ ہے کہ اس کے حکم میں فرق ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا.
جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی فجر کی نماز کا انکار کر دے کہ فجر کی نماز نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن کوئی آدمی وطر کا انکار کر دے کہ جی وطر کوئی نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اعلیٰ درجے کا فاسق اور فاجر ہو جائے گا۔ تو حکم میں فرق ہے، لیکن ادا کرنا دونوں کا ضروری ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی، ایک مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب کسی مجلس میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے۔ اب بار بار تو یہ نہیں پڑھا جا سکتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کافی لمبا درود ہے، تو اس کے لیے جو مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھ لیں۔ تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے مجلس میں، زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، باقی جتنی دفعہ نام آ رہا ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، پڑھنا مستحب ہے۔ درود نہ پڑھنے پر وعید بھی بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو آج آپ سے بڑی عجیب بات دیکھی ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، ان پر میں نے آمین کہا۔ وہ دعائیں بمعنی بد دعائیں تھیں۔ وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ پہلی دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان سے جنت حاصل نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، کیونکہ والدین بعض اوقات اپنی اولاد کے کسی کام پر خوش ہو کر بہت ساری دعائیں دے دیتے ہیں، اور وہ دعائیں دے دیتے ہیں ان کی زندگی سنور جاتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ تو جب ایک آدھ دعا اگر والدین کی مل جائے اس سے زندگی سنور رہی ہے، اور جو آدمی یہ بھی نہ کر سکے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہی ہے۔ دوسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تیسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر سامنے آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں بڑے سست ہیں، بس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد نہیں پڑھتے، اور تحریروں میں صرف صاد لکھ دینا یا صلعن لکھ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں باقی کام تو پورے کر رہے ہوتے ہیں،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں صرف صاد لکھ دیتے، یہ صرف سلام لکھ کے آگے بڑھ جاتے۔ پتہ نہیں روشنائی زیادہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے یا وقت زیادہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو آدمی درود لکھے تو جب تک وہ لکھا رہے گا اور جتنے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس وقت تک اس لکھنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں۔ صرف صاد لکھ دینا یا سلام لکھ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ جب تک وہ لکھا ہوا باقی ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پوری زمین پر گھومتے رہتے ہیں، جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آج آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے، نام لے کر بتایا جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو میں قیامت کے دن ایسے پہچانوں گا جیسے کہ وہ میرے ساتھ رہے ہیں، حالانکہ وہ میرے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کیسے پہچانیں گے؟ درود کی وجہ سے، کہ وہ درود اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے ہوں گے۔ ابن مسعود نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا۔ اس لیے جب روضہ رسول پہ جائیں تو وہاں پر درود اور پڑھا جاتا ہے، وہاں پر درود پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن جب آپ یہاں بیٹھ کر درود پڑھیں گے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود پڑھیں گے، یہ پہنچایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قبر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات دے رکھی ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہدیے سے بہتر ہدیہ پیش فرماتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جو ہدیہ مجھے دیا گیا ہے میں اس سے بہتر اس کو دے دوں، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا۔ تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے تو آپ کی تو زندگی میں عادت مبارکہ یہ تھی کہ بہتر ہدیہ دیتے تھے، تو آپ جب درود کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ آپ کو دیں گے. اور وہ ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جس شخص نے مجھے درود بھیجا ہے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، عالم برزخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوگا، ہمیں امید ہے. اور بزرگوں کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن کی مشہور کتابیں در منصور اور جلالین شریف، تفسیر جلالین، تفسیر کی 3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی کتابیں لکھی ہیں اگر وہ ساری کتابیں کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے میں پوری زندگی لگ جائے گی. اللہ پاک نے ان کے قلم میں ان کے وقت میں اتنی برکت رکھی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 35 مرتبہ بیداری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. 35 مرتبہ. تو لوگوں نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو 35 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 35 مرتبہ زیارت ہو گئی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تو میں کچھ نہیں کرتا خاص، میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، آپ کے دیدار کا سبب بھی بنتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دن میں کم از کم 300 مرتبہ درود شریف ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. 300 مرتبہ 300 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، 6 سے 7-8 منٹ لگتے ہیں 300 مرتبہ پڑھنے میں. جہاں اتنا بولتے رہتے ہیں، اتنے کام کاج کرتے رہتے ہیں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، مومنین پر جو احسانات ہیں، مسلمانوں پر جو احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ان احسانات کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 300 مرتبہ درود تو پڑھ سکتے ہیں روزانہ. تو آج سے اپنا وتیرہ بنا لیں، آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھنا ہے. سونے سے پہلے درود پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیں، اور دوپہر کو ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، ہو گئے 300. اور اگر آپ صرف درود شریف پڑھتے رہے اور کوئی عمل نہ کر سکے، کوئی ذکر و اذکار نہ کر سکے، تو یہی درود شریف ذکر بھی ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے. اور جو لوگ روزی اور رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، اگر درود شریف کی کثرت کریں تو اللہ پاک رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے. تو اس لیے آج سے یہ اپنی عادت بنائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حق ہے امت پر، اس حق کا حق الخدمت ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم روزانہ 300 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.